کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک کون سا ہے؟ وہ جس کے پاس سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں، یا وہ جس کے پاس سب سے بڑی فوج ہے، یا وہ جس کی سب سے مضبوط معیشت ہے؟ شاید 21ویں صدی میں طاقت کی تعریف بدل چکی ہے۔ آج دنیا میں ایک ایسی دولت موجود ہے جو تیل سے زیادہ قیمتی ہے، سونے سے زیادہ مؤثر ہے، کئی مواقع پر فوجی طاقت سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے۔ یہ دولت نہ کسی کان سے نکلتی ہے، نہ کسی سمندر سے حاصل ہوتی ہے، یہ خاموشی سے ہر لمحہ پیدا ہو رہی۔ جب آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، کچھ تلاش کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر ایک معمولی سا کلک کرتے ہیں، یہ دولت ہے ڈیٹا۔ سوال یہ ہے کہ آخر دنیا کا سب سے طاقتور ڈیٹا کس کے پاس ہے؟ کون انسانوں کے رویوں، ان کی ترجیحات اور مستقبل کے رجحانات کو سب سے بہتر سمجھتا ہے؟ اور کیا آنے والے دور میں طاقت کا اصل مرکز تیل کے کنویں نہیں بلکہ ڈیٹا سینٹرز ہوں گے؟ آج ہم اسی خاموش مگر فیصلہ کن جنگ کی کہانی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سونو نیوز۔ ناظرین، سب سے پہلے ان بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کا ذکر ضروری ہے جنہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں میں ڈیٹا کو نئی طاقت میں تبدیل کر دیا۔ گوگل شاید دنیا میں انسانی رویوں کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس رکھتی ہے۔ دنیا بھر میں اربوں لوگ روزانہ اس کے سرچ انجن، نقشے، ای میل، ویڈیو پلیٹ فارم اور دیگر خدمات حاصل کرتے ہیں۔ گوگل صرف یہ نہیں جانتی کہ لوگ کیا تلاش کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی جانتی ہے کہ مختلف ممالک میں لوگ کن مسائل سے پریشان ہیں، کن بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، کن سیاسی موضوعات پر دلچسپی رکھتے ہیں اور کس سمت میں رجحانات تبدیل ہو رہے ہیں۔ گوگل کے بعد میٹا آتی ہے، جس کے پاس فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ جیسے پلیٹ فارمز کی وجہ سے اربوں افراد کے سماجی تعلقات، ان کی دلچسپیوں، تصاویر، ویڈیوز اور رویوں کا ڈیٹا موجود ہے۔ ماہرین اکثر کہتے ہیں کہ اگر گوگل جانتی ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں تو میٹا جانتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایمیزون آتی ہے۔ یہ تمام ویب سائٹس اور پلیٹ فارمز یا ایپلیکیشنز کی بات کر رہا ہوں۔ ایمیزون دنیا کی خریداری کی عادات، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور آن لائن تجارت سے متعلق بے پناہ معلومات رکھتی ہے۔ اس کا کلاؤڈ پلیٹ فارم دنیا کے ہزاروں اداروں اور حکومتوں کے ڈیٹا کا میزبان بھی ہے۔ لیکن اگر ریاستی سطح پر بات کی جائے تو منظرنامہ اور بھی دلچسپ ہوتا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے وسیع انٹیلیجنس اور نگرانی کی صلاحیتوں میں سے ایک موجود ہے۔ امریکی ادارے جیسا کہ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی یا سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی جسے CIA کہا جاتا ہے، اور دیگر ادارے یہ سیٹلائٹ، سائبر نیٹ ورکس، مواصلاتی نظام اور عالمی انٹیلیجنس شراکت داریوں کے ذریعے وسیع پیمانے پر معلومات جمع کرتے ہیں۔ دوسری جانب چائنا نے دنیا کا شاید سب سے بڑا داخلی ڈیٹا ماحولیاتی نظام تشکیل دیا ہے۔ 1 ارب سے زائد انٹرنیٹ صارفین، ڈیجیٹل ادائیگیوں کا غیر معمولی استعمال، نگرانی کے وسیع نظام، AI اور قومی سطح پر ڈیٹا کے انضمام نے چین کو ایک منفرد پوزیشن دی ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق چین کے پاس انسانی رویوں اور شہری سرگرمیوں کا وہ حجم موجود ہے جو AI کی ترقی میں اسے بڑی برتری فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور طاقت آتی ہے جس کا اکثر ذکر کم ہوتا ہے، دنیا کی بڑی کلاؤڈ کمپنیز۔ آج بے شمار حکومتیں، بینکس، یونیورسٹیز، فوجی ٹھیکیدار، میڈیا ادارے، کاروباری ادارے اپنا ڈیٹا کلاؤڈ سرورز میں محفوظ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ معلومات کی طاقت صرف حکومتوں کے پاس نہیں رہی، بلکہ وہ نجی کمپنیز کے پاس بھی منتقل ہو چکی۔ یہی اس کہانی کا شاید سب سے حیران کن پہلو ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ آج دنیا میں تیل سے زیادہ قیمتی شاید ڈیٹا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تیل آپ کو توانائی دیتا ہے، لیکن ڈیٹا آپ کو فیصلہ سازی، پیش گوئی، نگرانی، تجزیہ اور اثر اندازی کی طاقت دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی ادارے کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک مخصوص ملک کے لوگ کیا خرید رہے ہیں، یا اس ملک کے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، یا اس ملک کے لوگ کس بات سے خوفزدہ ہیں، کس سیاسی موضوع پہ رد عمل دے رہے ہیں، مستقبل میں ان کے رجحانات کس طرف جائیں گے، تو وہ معلومات بعض اوقات روایتی فوجی طاقت سے بھی زیادہ اہم ثابت ہو سکتی۔ اسی لیے آج AI، سائبر سیکیورٹی، زیر سمندر کیبل، سیٹلائٹس اور ڈیٹا سینٹرز کو قومی سلامتی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کے ڈیٹا پر سب سے بڑا اثر و رسوخ امریکہ کی کمپنیز کا ہے۔ گوگل، میٹا، مائکروسافٹ، ایپل، ایمیزون اور دیگر ٹیکنالوجی دیو ہیکل ادارے اربوں انسانوں کی روزمرہ سرگرمیوں سے معلومات جمع کرتے ہیں
اور دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ روزانہ کسی نہ کسی امریکی پلیٹ فارم کو استعمال کرتا ہے۔ گوگل پر ہونے والی تلاش، یوٹیوب پر دیکھے جانے والی ویڈیوز، واٹس ایپ پہ ہونے والی گفتگو، انسٹاگرام پہ پسند کی جانے والی تصاویر، فیس بک پہ ہونے والی سرگرمیاں، کلاؤڈ سرورز میں محفوظ دستاویزات، آن لائن خریداریوں کا ریکارڈ، یہ سب ایک ایسی معلوماتی سلطنت بنا رہے ہیں جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کلاؤڈ انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو عالمی سطح پر محفوظ ہونے والا ڈیٹا کا بڑا حصہ امریکی کمپنیز کے ڈیٹا سینٹرز پہ موجود ہے۔ ایمیزون ویب سیریز، مائکروسافٹ، گوگل کلاؤڈ، یہ مل کے دنیا کی کلاؤڈ مارکیٹ کے بڑے حصے کے اوپر قابض ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف افراد ہی نہیں بلکہ ہزاروں حکومتیں، اس سے زیادہ بینکس، اس سے زیادہ یونیورسٹیز، اس سے زیادہ فوجی ادارے، اس سے زیادہ اسپتال اور اس سے کم بین الاقوامی کمپنیز جو ہیں وہ اپنے حساس ڈیٹا کے لیے انہی پلیٹ فارمز کے اوپر انحصار کرتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف چین بھی خاموشی سے ایک مختلف قسم کی ڈیٹا سپر پاور بن چکا ہے۔ چین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نگرانی کے نظاموں میں سے ایک موجود ہے۔ کروڑوں کیمروں، اے آئی کے الگوریدمز، چہرہ شناسی کے نظام اور ڈیجیٹل شناختی ڈھانچوں کے ذریعے چینی حکومت اپنے شہریوں کے بارے میں بے مثال معلومات جمع کرتی ہے۔ چین میں وی چیٹ، علی بابا، ٹینسنٹ، بائیڈو یا بیڈو جسے کہا جاتا ہے اور دیگر پلیٹ فارمز کروڑوں افراد کی مالی، سماجی اور ڈیجیٹل سرگرمیوں کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ تو یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ امریکہ کے پاس عالمی ڈیٹا کی وسعت زیادہ ہے، چین کے پاس اپنے شہریوں کے بارے میں گہرائی زیادہ ہے۔ امریکہ دنیا بھر سے معلومات اکٹھی کرتا ہے، چین اپنے معاشرے کے اندر انتہائی تفصیلی معلومات اکٹھی کر رہا ہے۔ اگر عالمی انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو امریکہ اب بھی نمایاں برتری رکھتا ہے۔ دنیا کی بڑی انٹرنیٹ کمپنیز، سرچ انجن، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، کلاؤڈ سرورز، اے آئی کے ماڈلز کا بڑا حصہ امریکی اثر و رسوخ میں ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے بے شمار ممالک کا ڈیجیٹل انحصار براہ راست یا بالواسطہ طور پہ امریکہ سے جڑا ہوا ہے۔ مگر اصل دلچسپ مقابلہ اب ڈیٹا کے ذخیرے پر نہیں بلکہ ڈیٹا کے تجزیے پر ہو رہا ہے۔ اے آئی نے کھیل کو بدل دیا۔ آج سوال یہ نہیں کہ کس کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے، سوال یہ ہو چکا ہے کہ کون ان معلومات سے بہتر نتائج نکال سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان اے آئی کی دوڑ دراصل ڈیٹا کی دوڑ بھی ہے۔ جتنا بڑا اور متنوع ڈیٹا ہوگا اتنی ہی طاقتور اے آئی تیار کی جا سکے گی۔ اس مقابلے میں بھارت بھی تیزی سے ابھر رہا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے بائیو میٹرک شناختی نظام آدھار کے ذریعے 1 ارب سے زائد افراد کا ڈیٹا مختلف سطحوں پہ منظم کیا جا چکا ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگیاں، موبائل استعمال، آن لائن خدمات، حکومتی ریکارڈز کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ آنے والے برسوں کے اندر دنیا کے بڑے ڈیٹا مراکز میں شامل ہوگا۔ اسی دوران یورپی ممالک ایک مختلف راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ان کی توجہ ڈیٹا جمع کرنے سے زیادہ ڈیٹا کے تحفظ اور پرائیویسی کے اوپر ہے۔ اسی لیے یورپی قوانین دنیا کے سخت ترین ڈیجیٹل ضوابط میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یورپ کے پاس وہ عالمی ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز موجود نہیں جو امریکہ یا چین کے پاس ہے۔ اب ایک اور حقیقت پہ غور کریں، دنیا کا صرف وہی ڈیٹا اہم نہیں ہے جو آپ خود فراہم کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ قیمتی وہ ڈیٹا ہے جو آپ کے رویوں کی پیشگوئی کرتا ہے۔ آپ کیا خریدیں گے، کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے، کون سی خبر کو پسند کریں گے، کس چیز سے خوفزدہ ہوں گے، کس اشتہار پہ کلک کریں گے اور آئندہ 5 سال میں آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی۔ جدید اے آئی اور بڑے ڈیٹا کے نظام اسی قسم کی پیشگوئیوں پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے کئی ماہرین کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کا سب سے قیمتی اثاثہ تیل نہیں ڈیٹا ہے۔ تیل سے مشینیں چلیں گی، ڈیٹا سے انسانوں کے فیصلے متاثر ہوں گے۔ تیل ایک ملک کی معیشت کو بدلے گا، ڈیٹا پوری دنیا کے سیاسی، سماجی اور معاشی رجحانات کو متاثر کرے گا۔ تو اب یہ ہے ڈیٹا کی جنگ۔ تو اس ڈیٹا میں آپ اس جنگ میں کون سا کردار ادا کر رہے ہیں؟ معلومات دینے والا، معلومات لینے والا یا تجزیہ کرنے والا؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔